وزیر زادی محل کا دورہ کر کے چلی گئی اور اس نے بڑے ہی غور سے اس کو دیکھا، یعنی شہریار کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں شہریار کو دیکھ کے ایک لہر سی اٹھی اور اس نے شہریار سے تھوڑا کھیلنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے جو یہاں پر آ کر کے کام بھی نہیں کرتا اور تنخواہ لے کے چلا جاتا ہے، تو مجھے تھوڑا اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ ادھر شہزادی جو وزیر زادی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا، ادھر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے، یعنی رات کو جب سب لوگوں کو چھٹی ہوئی تو شہریار بھی حسب روایت شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب شہریار شہزادی کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی روایت کے مطابق حسب معمول دن بھر کی ساری مصروفیت کی کہانی اب شہزادی کو سنا دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آج وزیر کی بیٹی نے محل کا دورہ کیا ہے اور وہ محل میں آئی تھی اور اسے دیکھ کر گئی ہے، اور اس کی نظریں بڑی منحوس قسم کی نظریں تھیں۔ پتہ نہیں وہ شہزادے شہریار کو اس قدر گور گور کر کیوں دیکھ رہی ہے۔ تو اب شہزادی نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تمہیں تو ہر ایک نے گور کے دیکھنا ہی ہے، تم وہاں پہ جاتے ہو، سارا دن بیٹھ کر کے آ جاتے ہو، کھا پی لیتے ہو، اور اس کے عوض تم تنخواہ لیتے ہو، کام تم کچھ بھی نہیں کرتے، تو واقعی یہ ایک ایسا انوکھا کام ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وزیر کی بیٹی تھی، وزیر زادی تھی، آئی اور آ کر چلی گئی، تمہیں اس بات کی کسی قسم کی اپنے ذہن پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات اسی طرح باتیں کاٹتے کرتے گزر گئی، رات گزر گئی، اگلا دن پھر صبح ہوئی اور پھر شہریار اپنے کام پر روانہ ہو گیا، یعنی بادشاہ کی کچہری میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر کھانے پینے اور دیگر معاملات پہ بس نظر رکھنے کے لیے، جس کا کوئی بھی کام اس کا نہیں تھا، یعنی وہ ایک ایسا کام کر رہا تھا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس روز جب شہریار اپنی اسی ڈیوٹی پر پہنچا جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی، تو شہریار کو حکم ہوا کہ بادشاہ سلامت نے شہریار کو اپنے حجرہ خاص میں طلب کیا ہے۔ شہریار حجرہ خاص میں پہنچا تو وہاں پر وزیر بھی موجود تھا۔ شہریار نے دونوں کو سلام کیا اور مؤدب انداز میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے شہریار سے کہا کہ دیکھو بیٹی، ایسا ہے کہ تم نے جب ہم نے تمہیں یہاں پہ کام پہ رکھا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو آج تک زندگی میں کسی نے بھی نہ کیا ہو، تو میں نے اس وقت تمہیں جو مناسب میں نے سمجھا تمہیں اس کام پہ میں نے رکھ لیا، لیکن اب ایک ایسا کام مجھے اور سوجا ہے کہ جو آج تک اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ آج تک وہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ تم یہ کام کرو گے۔ اور وہ کام جو ہے وہ بڑا ہی آسان سا کام ہے جو کہ تمہیں میں کرنے کے لیے بول رہا ہوں، جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ میں تمہیں اس کام کو شروع کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دوں گا۔ تمہیں پورے 30 دن تک چھٹی ہوگی، تم یہاں پر دربار میں بھی نہیں آؤ گے، تم اپنے گھر میں رہو، چاہے کہیں جاؤ، جو مرضی کرو، 1 مہینے تک تم اس کام کے متعلق اپنی مکمل تیاری کرو گے، اور مکمل تیاری کرنے کے بعد 1 مہینے بعد تم یہ کام شروع کرواؤ گے۔ اگر تم نے یہ کام شروع کروا لیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی تم ایسا کام کر سکتے ہو جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ تو کام یہ ہے شہریار کہ تم نے کرنا یہ ہے کہ میرا یہ جو محل ہے، اس محل کے سامنے تم دیکھ رہے ہو کہ کافی بڑی ساری زمین پڑی ہے، کافی بڑی ساری زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر میرا ارادہ تھا کہ میں اس محل کے سامنے ایک اور محل جو ہے وہ بنواؤں، لیکن اب میں نے یہ اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے کیونکہ اب میرا ارادہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایسا محل بناؤ اور تم بناؤ، تمہیں مستری مزدور جتنا سرمایہ جو کچھ چاہیے وہ تمہیں یہاں سے مہیا کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا، لیکن اس محل کو بنوانا تم نے ہے اور اس محل کی تعمیر تم نے شروع کروانی ہے۔ ایک ایسا محل بنواؤ شہریار جو کہ نہ ہی زمین کے اوپر ہو
اور نہ ہی وہ آسمان کے اوپر ہو، بلکہ وہ دونوں کے درمیان میں ہو۔ ایک ایسا محل بناؤ جو ہوا میں بنے۔ یہ دنیا میں ایک ایسا کام ہے جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ میں تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ تم 1 مہینے تک اپنی ساری سوچ سمجھ کر لو کہ 1 مہینے بعد تم یہاں پر میرے اس محل کے سامنے جو میری مخصوص جگہ ہے وہاں پر جا کر کے اپنے نئے محل کی تعمیر شروع کرواؤ گے، لیکن وہ محل جو ہے نہ ہی تم زمین پر شروع کرواؤ گے اور نہ ہی وہ آسمان پر ہوگا، وہ دونوں کے درمیان فضا میں خلا میں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکے، اور جیسا کہ اب اس کام کی نوعیت سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کام تم نہیں کر سکو گے، تو یاد رکھو اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، 1 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، ٹائم ہے، جتنا سوچنا ہے، جتنا بچار کرنا ہے کر لو۔ اگر 1 مہینے تک اس کام کو تم نے سر انجام نہ دیا تو پھر یاد رکھو کہ 1 مہینے بعد تمہاری گردن کاٹ کر اسی محل کے دروازے پر لٹکا دی جائے گی۔ یہ تمہاری سزا ہوگی وہ کام نہ کرنے کی۔ تو تمہیں آج سے ہی چھٹی ہے، چلے جاؤ اپنے گھر جاؤ، گھر جا کر بیٹھو، سوچو 1 مہینے بعد تم یہاں پر آ جانا اور یہاں سے کام جو ہے وہ تم شروع کروانا، کیونکہ تم میری سلطنت میں رہتے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے تمہیں جو ہے وہ تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ باقی تم اس سلطنت سے بھاگنے کی مت سوچنا، میرے پہرے دار، میرے لوگ تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اگر تم اس سلطنت سے بھاگنے کی سوچو گے تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، تو پھر تم ویسے ہی مر جاؤ گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرو اور مجھے ایک ایسا محل بنا کے دو جو نہ زمین پر ہو اور نہ ہی آسمان پر ہو۔ جاؤ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کھلی چھٹی ہے، 1 مہینے کے بعد تم یہاں پر اپنے کام پر واپس آؤ گے اور محل کی تعمیر جو ہے وہ شروع کرواؤ گے۔ اتنی دیر تک میں وہاں پر اینٹ، ریت، سیمنٹ، بجری وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ اس میدان میں پہنچوا دوں گا، تاکہ جیسے ہی تم آؤ تمہارا وقت ضائع نہ ہو اور تم وہ کام شروع کر دو۔ شہریار کیا بولتا، وہ بولنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ خیر شہریار نے بادشاہ سے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ کی مرضی، جو آپ نے سوچا ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ اب وہ اس کے علاوہ کیا بھی کچھ نہیں سکتا تھا، ریاست سے بھاگ نہیں سکتا تھا، اور بھاگنا ویسے بھی اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اب جائے گی تو جان جائے گی، لیکن وہ بہرحال بھاگنے کا تو پھر بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور دوسرا، جس طریقے کی شہزادی جس سے اس کا واسطہ پڑا تھا وہ بھی ایک ایسی فطرت کی لڑکی تھی کہ وہ بھی میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو اب پریشان تو ہو گیا، پریشانی اس کے سر پہ آ پڑی، تو وہ اپنے اسی پریشانی کے عالم میں اس روز اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر داخل ہوا، شہزادی اس سے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ شہزادی نے دیکھا کہ شہریار صاحب جو کہ رات کو کچہری بند ہو جانے کے بعد بادشاہ کی اجازت لے کر جب سارے لوگ چھٹی کرتے ہیں اس وقت گھر آتے ہیں، لیکن آج تو شہریار صاحب ابھی گئے اور ابھی واپس آ گئے۔ تو شہزادی کو یہ احساس ہوا کہ کہیں شہریار کی طبیعت خراب نہ ہو، تو اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بھئی خیر ہے، تم بڑی جلدی واپس آ گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو شہریار نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن پریشانی تھی کہ وہ شہریار کے چہرے سے چھلک رہی تھی، اس کے چہرہ ہی پریشانی کی اماجگاہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شہزادی بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ساتھی ہوں، اب ہم نے زندگی ساری اکٹھے گزارنی ہے، تو ہمارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں بھی سانجھی ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے جو تمہیں پیش آئی ہے، اور کس وجہ سے جو ہے تم اتنا منہ لٹکائے ہوئے اور واپس آ گئے ہو؟ کیا تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے؟ اگر نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو یہ تو اچھا ہے،
کہ کم سے کم تمہاری اس فضول نوکری سے جان تو چھوٹی۔ یہ کیا نوکری تھی کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ تو یار کہنے لگا، نہیں، نوکری سے جان نہیں چھوٹی بلکہ ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ شہزادی نے کہا، ایسی کون سی نئی مصیبت تمہارے گلے آن پڑی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری اس مصیبت کا کوئی حل نکالوں۔ تو اب شہریار نے بادشاہ کی کہی ہوئی ہر ایک بات جو ہے وہ شہزادی کے آگے دہرا دی۔ شہریار کو کچھ اور سپاہیوں کے ذریعے سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ نہ ہی یہ فیصلہ بادشاہ کا ہے اور نہ ہی اس کے وزیر کا ہے۔ کل جو وزیر کی بیٹی آئی تھی، یعنی وزیر زادی آئی تھی، یہ سوال، یہ کام اس نے بادشاہ کو اپنے باپ کے ذریعے سے، یعنی وزیر کے ذریعے سے بتایا تھا کہ بھئی یہ بھی تو ایک ایسا کام ہے جو آج تک کوئی انسان بھی نہیں کر سکا۔ تو اس کا تو دعویٰ ہے کہ وہ ایسا کام کرے گا جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہ یہ کام کرے جو آج تک اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ خیر جی، قصہ مختصر کہ یہ ساری کہانی جو ہے یہ وزیر زادی کی چلائی ہوئی ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ گئی ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ محل بنائیں گے۔ اب چونکنے کی باری شہریار کی تھی۔ شہریار کہنے لگا، بھئی اللہ کی بندی، یہ ممکن نہیں ہے۔ شہزادی کہنے لگی کہ ممکن ہے یا نہیں ہے، تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم بازار چلے جاؤ، بازار جا کر کے بازار سے تم پرندوں کی دکان پر چلے جانا، مجھے 4 طوطے لا کے دو جن کی گردن سرخ رنگ کی ہوتی ہے، جس کو رات طوطا بولتے ہیں۔ جب تم دکاندار سے جا کے کہو گے کہ رات طوطا چاہیے سرخ گردن والا، تو تمہیں وہ طوطے دکاندار سے مل جائیں گے۔ تم وہ 4 طوطے لا کر کے مجھے دو اور پھر جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی۔ شہریار چلا گیا، بازار گیا، وہاں پہ وہ پرندوں کی دکان پہ پہنچا، وہاں سے 4 رات طوطے وہ شہزادی کے کہے کے مطابق لے آیا۔ اب شہزادی نے ان طوطوں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ رات طوطا ایک ایسا طوطا ہوتا ہے جو بہت جلد بولتا ہے، یعنی کوئی آدمی جو بولتا ہے اس کی وہ نقل کرتا ہے، تو بولنے لگتا ہے بہت جلد۔ تو رات طوطا جو کہ شہریار نے اسے لا کر 4 طوطے دیے، چاروں طوطوں کو شہزادی نے مکمل ٹریننگ دینی شروع کر دی اور روزانہ شہریار ایک چکر اپنے گھر سے اس نئے محل والی جگہ تک کا لگاتا جہاں پر اینٹ، ریت، سیمنٹ، بجری وغیرہ بادشاہ نے رکھوانی شروع کر دی تھی کہ اب یہ یہاں پر محل بنے گا، لیکن یہ محل یہاں زمین پر نہیں، آسمان پر بھی نہیں، اور دونوں کے درمیان میں بنے گا، جو کہ شہریار بنائے گا۔ 1 مہینے بعد یہ کام شروع ہوگا۔ کہتے ہیں وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اسی طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اب 1 مہینے بعد شہریار نے جانا تھا، اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا تھا، اور اس نے اس محل کی تعمیر شروع کروانی تھی کہ جس محل کو نہ ہی زمین پر تیار ہونا تھا اور نہ ہی آسمان پر تیار ہونا تھا، وہ محل ایک ایسا محل تھا جو فضا میں تیار ہونا تھا۔ تو شہریار حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور بادشاہ کو پیغام دیا گیا کہ بادشاہ سلامت شہریار اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر آپ نے اینٹ، ریت، سیمنٹ، بجری وغیرہ جو ہے وہ پھینکوائی ہے، تو وہاں پر آپ پہنچ جائیے۔ شہریار محل کی تعمیر کا کام شروع کروانا چاہتا ہے، تو آپ وہاں تک پہنچیے۔ لو جی، بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ اس بڑے میدان میں پہنچ گیا جہاں پر یہ سارا سامان موجود تھا۔ تو اب شہریار نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے ایک مخصوص قسم کا اشارہ کیا، کوئی تالی مار دی، ایسے کوئی مخصوص قسم کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی بادشاہ وہاں پر پہنچا اور باقی لوگ پہنچے، تو شہریار نے اشارہ کیا، اور جیسے ہی شہریار نے
इशारा किया। अचानक एक जगह से 4 तोते उड़ते हुए आए और उन्होंने शहरयार के सर के ऊपर मंडलाना शुरू कर दिया। वो दायरे की शक्ल में शहरयार के सर के ऊपर घूमते चले जा रहे थे और उन तोतों की जुबान से सिर्फ यही अल्फाज निकल रहे थे कि आधे आसमान में महल बनाओ, हमें ईंट रेत बजरी पत्थर पकड़ाओ। आधे आसमान में महल बनाओ, हमें ईंट रेत बजरी पत्थर पकड़ाओ। यही मुसलसल जो गर्दान थी वो तोते कर रहे थे। तो अब शहरयार ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं आ गया हूँ इस महल को बनाने के लिए और मैं अपने साथ 4 मिस्त्री मजदूर लेकर के आया हूँ जो कि मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं और मेरे सर के ऊपर मंडला रहे हैं। वो अब आपसे और आपके दीगर जो सिपाही हैं, जो दीगर लोग हैं, उनसे एक चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि उनको ईंट रेत बजरी सीमेंट वगैरह जो है ये मुहैया किया जाए, उनको दिया जाए ताकि वो महल को फ़ज़ा में बनाना शुरू करें। और ये मेरे मिस्त्री मज़दूर हैं, ये इनकारी नहीं है कि भाई हम महल नहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमें सामान मुहैया करो, हम जो है वो फ़िज़ा में महल बनाएंगे। तो बादशाह ने कहा कि देखो, ये तो नामुमकिन है कि मैं अपने लोगों से कहूँ कि वो इनको ईंट रेत बजरी वगैरह मुहैया करें और वो जो और फिर ये तोते जो हैं ये मिस्त्री मजदूर कैसे हो सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं फिजा में महल। तब शहरयार ने कहा, बादशाह सलामत, जो महल ना ही जमीन पर बनेगा और ना ही आसमान पर बनेगा, वो हवा में बनेगा, फिजा में बनेगा, तो उसके मिस्त्री मजदूर परिंदे नहीं होंगे तो और कौन होगा। जो महल ना आसमान पे ना जमीन पे फिजा में बन रहा है, उसके मिस्त्री मजदूर परिंदे ही होंगे। इसलिए मैंने अपनी शर्त पूरी की है। मैं तो अपने मिस्त्री मजदूर लेकर उस मैदान में आज 1 महीने बाद पहुंच गया हूं, जिस मैदान में आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा महल बने ना ज़मीन पे हो ना आसमान पे हो, दोनों के दरमियान में हो। तो मैं तो इस बात से इनकारी नहीं हूँ, मिस्त्री मजदूर लेकर आया हूँ। अब देखें वो क्या कह रहे हैं आपको। अब तोतों की चीखों पुकार जारी थी। तोते कि आधे आसमान में महल बनाओ, हमें ईंट रेत बजरी पत्थर पकड़ाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई तो अब आप ये मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने महल बनाने की हामी भर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि महल जो है वो इंसान बनाएंगे। अब मैं अपने मिस्त्री मजदूर ले आया हूँ। आप अब अपने लोगों से कहें कि वो इनको ईंट रेत बजरी पत्थर वगैरह मुहैया करें ताकि वो भी बेचारे अपना काम शुरू करें, अपनी दिहाड़ी लगाएं। बादशाह कहने लगा, ये तो अब मैं नहीं कर सकता। तो शहरयार ने कहा कि भाई ये तो मुकर आप रहे हैं, आप अपनी बात से हट रहे हैं। मैं तो अपने वादे के मुताबिक आज यहाँ पर मौजूद हूँ, मिस्त्री मजदूर भी लाया हूँ और मेरे मिस्त्री मजदूर आपसे इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि उन्हें ईंट रेत बजरी पत्थर वगैरह पकड़ाया जाए। तो बादशाह कहने लगा, ये तो नामुमकिन है कि अब आपके मिस्त्री मजदूरों को ईंट रेत बजरी पत्थर वगैरह पकड़ाया जाए। अब इसका एक ही हल हो सकता है और यही हल हो सकता है कि तुम जीत गए और मैं हारा। ये महल मिस्त्री मजदूर आम जो नॉर्मल इंसान हैं वही बनाएंगे और यहाँ इसी मैदान में इसी जगह पर बनाएंगे। और तुम जो है ये शर्त जीत चुके हो, तुम्हारा ये चैलेंज जो है वो उसको तुमने पार कर लिया है। लिहाजा तुम अपने मिस्त्री मजदूर लो और घर चले जाओ। कल से अपनी उसी ड्यूटी पे आ जाओ भाई जो तुम पहले से सरंजाम दे रहे हो। और वाकई तुमने साबित कर दिया है कि तुम ऐसा काम कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। वाकई इन 1 महीने में इन तोतों को ट्रेन करना, इनको यहाँ तक लाना और फिर ये सारी चीज़ के तोते, अब ज़री बात है कि जो महल फ़िज़ा में बनेगा वाकई उसके मिस्त्री मजदूर तो परिंदे ही होंगे और तुम परिंदे ले आए हो जो कि हमसे तकाजा कर रहे हैं ईंट रेत बजरी पत्थर का, और अब हम ही उन्हें वो ईंट रेत बजरी पत्थर वगैरह पकड़ाने की ताकत नहीं रखते।
لو جی، شہریار اس دن کامیاب واپس گھر آ گیا۔ شہریار کی کامیابی پر شہزادی بے حد خوش تھی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ابھی تک شہزادی کا نام نہیں لیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ شہزادی کا نام ماہنور ہے۔ تو شہزادی ماہنور بے حد خوش تھی۔ تو ماہنور نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر اگلے دن سے اپنی روٹین کے مطابق شہریار دوبارہ سے محل میں جا کر کے اپنی اسی ڈیوٹی پر بیٹھنا شروع ہو گیا کہ جس میں اسے کرنا کرانا کچھ نہیں پڑتا تھا اور تنخواہ مل جاتی تھی۔ ادھر محل کی تیاری شروع ہو گئی، زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی۔ اب ایک بادشاہ محل تیار کروا رہا تھا اور اس کے پاس پیسے کی، مزدوروں کی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ محل تو چند دنوں میں تیار ہو جانا تھا۔ تو لہٰذا یہی ہوا کہ وہ محل چند دنوں میں تیار ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس محل سے بھی، جس میں بادشاہ کی رہائش تھی، اس محل کو بہت ہی زیادہ شاندار بنایا گیا۔ محل بن گیا تو بادشاہ نے ایک پورے دستے کو دعوت دی کہ چلو بھئی، نیا محل تعمیر ہو چکا ہے، تو اب نیا محل جو ہے اس کی سیر کو چلتے ہیں، اس کو سارا اندر باہر سے دیکھتے ہیں اور کاریگروں کی کاریگری کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا شاندار محل بنایا ہے۔ اب جن جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان میں سرفہرست شہریار تھا، کیونکہ شہریار کو اس لیے دعوت دی کہ شہریار اس کہانی کا حصہ رہا تھا اور یہ محل پہلے اسے بنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ شہریار بھی ہنسی خوشی اس محل میں داخل ہو گیا، بادشاہ بھی ہنسی خوشی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اس محل میں داخل ہو گیا۔ وزیر زادی بھی، وزیر کی بیٹی بھی اس محل کو دیکھنے کے لیے اس محل میں داخل ہو گئی، یعنی عورتیں بھی اس محل کو دیکھنے کے لیے گئی تھیں، جن میں وزیر کی بیٹی بھی تھی اور خود وزیر بھی ان میں شامل تھا۔ تو کیونکہ وزیر کی بیٹی بالکل چھوٹی سی اسی گھر میں پلی بڑی تھی، تو اس لیے وہ کسی سے زیادہ پردہ نہیں کرتی تھی، تو وہ بھی انہی کے ساتھ اس محل کو دیکھ رہی تھی۔ محل کو دیکھتے دیکھتے سارے محل کو، بہت ہی شاندار محل تھا، اچانک ایک جگہ پر جہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے، وزیر کی بیٹی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بیٹی تم تو میری بچیوں کی جگہ پر ہو، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہنے لگی، محل تو بہت شاندار بنا ہے اور انتہائی جو ہے وہ قیمتی اس پہ کام ہوا ہے، آپ نے کسی قسم کی کسر جو ہے وہ یہاں نہیں چھوڑی، لیکن ایک کمی ہے جو اس محل میں ہے، اگر وہ ہو جائے نا پوری تو اس محل کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ محل بہترین، دنیا کا بہترین محل ہوگا اور اس جیسا کوئی دوسرا محل نہیں ہوگا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تم بتاؤ کہ کون سی ایسی کمی ہے جو یہاں پوری کی جائے۔ تو کہنے لگی، اگر ہر کمرے میں لال شہزادی کا ایک ایک لال لگا دیا جائے تو اس لال کی چمک سے کمرہ چمکے دمکے گا اور اس محل کی رونق ہی اور ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ لال شہزادی کا لال آپ کہہ رہی ہو کہ ہر کمرے میں لگا دیا جائے، لیکن یہ لال شہزادی کہاں ہے اور یہ لال کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، میں نے تو سنا ہے، اور میں نے جن سے سنا ہے، میں نے غلط نہیں سنا ہے، میں نے تو صحیح سنا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسی شہزادی بھی ہے کہ جس کا خون کا قطرہ اگر ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ لال کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ایک قطرہ اس کا زمین پہ گرے وہ لال کی شکل بن جائے، تو اسی طرح اگر وہ شہزادی کسی کے پاس ہو یا پھر اس شہزادی کو تلاش کر کے وہ لال حاصل کر لیے جائیں اس سے، تو ان لالوں کے اس محل میں لگانے سے اس محل کی چمک دمک شان و شوکت ہی اور ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ لال شہزادی کہاں ہے، وہ لال کہاں سے ملیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائے گا کون؟
تو وزیر کی بیٹی نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لائے گا کون، ظاہری بات ہے وہی لائے گا کہ جس نے آج تک ایسا کام کرنا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ بات آ جا کے شہریار پر آ گئی۔ اب بادشاہ نے شہریار کی طرف دیکھا تو شہریار سے کہا کہ ہاں بھائی میاں، تمہارا ہی یہ کہنا ہے کہ تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ بات تو بیٹی کی ٹھیک ہے، وزیر زادی کہتی تو ٹھیک ہے بھئی کہ لال شہزادی پتہ ہی نہیں کون ہے، کہاں ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں پر موجود ہے، اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، کہاں سے اسے لایا جا سکتا ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اس کے لال کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم تو کہتے ہو کہ تم وہ کام کرو گے جو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ تو ٹھیک ہے، اگر آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا تو جاؤ، اب تم لال شہزادی کا لال ڈھونڈ کے لاؤ، اور اتنے لال لے کر آؤ کم از کم جو محل کے ہر کمرے میں ایک لال لگ جائے۔ شہریار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ تو ایک سنی سنائی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی لال شہزادی ہو ہی نہ، کوئی لال کا چکر ہو ہی نہ، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہو اور اس کے خون میں یہ خاصیت ہو، یہ تاثیر ہو کہ اس کا خون ایک قطرہ زمین پر گرے اور وہ لال بن جائے۔ لال تو جواہروں میں ہوتا ہے، وہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت؟ یہ چیز تو ناممکن ہے، مجھے تو صرف جو ہے اس بات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے بیٹا کہ وزیر کی بیٹی اگر صرف یہ بات کہتی تو ہو سکتا ہے کہ میں کہتا کہ وہ تمہیں اس کام میں پھنسا رہی ہے، یا پھر اس میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے، اپنے بہت سارے لوگوں سے یہ قصہ سن رکھا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی شہزادی ہے کہ جس کا نام لال شہزادی ہے، اور لال شہزادی کے خون سے لال گرتے ہیں۔ اب کیونکہ میں نے یہ بات بہت سارے لوگوں سے سن رکھی ہے جس میں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ تھے، جن پہ میں یہ بات باندھ نہیں سکتا کہ انہوں نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہوگا، تو آج جب وزیر کی بیٹی نے، وزیر زادی نے مجھے یہ بات یاد دلائی ہے تو مجھے بھی یہ بات اچھی طرح سے یاد آ گئی ہے کہ لال جو ہیں وہ واقعہ ہی ہوتے ہیں، اور خون سے لال بن سکتے ہیں، اور خون کا ایک قطرہ ایک لال بناتا ہے، اور لال شہزادی نام کی لڑکی اس دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اگر صرف بات وزیر کی بیٹی کی ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی اس مشن پر نہ بھیجتا، نہ میں تمہیں یہ کام ذمہ لگاتا، لیکن یہ میں نے بہت سے لوگوں سے، بڑے بوڑھے عالم فاضل لوگوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ واقعی دنیا میں کوئی ایک ایسی لڑکی ہے کہ جسے لال شہزادی کہا جاتا ہے، اور اس کے خون سے لال گرتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں 3 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تم ان 3 مہینوں میں لال شہزادی کو تلاش کرو گے، لال شہزادی کے لال لے کر آؤ گے، اور وہ لال اس محل کے کمرے میں لگائے جائیں گے۔ ہر کمرے میں ایک لال لگایا جائے گا۔ لہٰذا تمہیں آج سے چھٹی ہے، اب تم جہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تمہیں کچھ روپیہ پیسہ، کوئی ساز و سامان، سفر کے اخراجات چاہیے تو وہ تمہیں میری سلطنت کی طرف سے مہیا کر دیے جائیں گے۔ تم یہاں سے جاؤ، اب 3 مہینے بعد تم اپنی شکل دکھانا جب تم لال لے کر آؤ گے۔ شہریار نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، 3 مہینے بعد انشاءاللہ تعالی میری واپسی ہوگی، اور 3 مہینے بعد ہی اب پتہ چلے گا کہ میں لال لے کر کے آتا ہوں یا پھر ناکام ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی بتا دیا جائے ساتھ ہی ساتھ کہ اگر میں ناکام آ جاتا ہوں تو پھر ناکامی کی صورت میں؟ بادشاہ سلامت نے کہا جی کہ وہی سزا ہے جو پہلے تھی، اگر تم ناکام ہو کر آ جاتے ہو
کیونکہ یہ تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ تم ایسا کام کر سکتے ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو اس لیے جاؤ اور لال شہزادی کے لال ڈھونڈ کے لاؤ۔ لو جی، شہریار واپس آ گیا۔ اس روز بھی جب شہریار وقت سے پہلے گھر آیا، شہزادی شہریار کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی۔ شہریار کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس نے شہزادی سے کسی قسم کی بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ایک کمرے میں جا کر کے علیحدہ بیٹھ گیا اور وہاں پر جا کر کے انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا۔ کافی دیر تک شہزادی اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ شہریار اپنے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں کچھ بتائے گا، لیکن جب رہ نہ سکی اور شہریار نے بھی کچھ نہ بتایا تو وہ اٹھ کر شہریار کے پاس چلی گئی۔ اس نے شہریار کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی پیار سے شہریار سے کہا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہو گیا ہے اس بار، کیا کوئی نئی فرمائش ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں تو بہت زیادہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ ایک ایسی نئی فرمائش ہوئی ہے کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پوری کروں گا۔ 3 مہینے کے اندر ایک کام میں نے کرنا ہے جو انہوں نے میرے ذمے لگایا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اس لیے میں بے حد پریشان ہوں۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ میں تمہیں کیوں تمہارے حال پر چھوڑ دوں اور یہاں سے چلی جاؤں یا سائیڈ پہ ہو جاؤں؟ میں نے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس بار کیا بات ہوئی ہے اور یہ بات جو ہے وہ تمہیں کیوں پریشان کر رہی ہے؟ شہریار نے کہا، اچھا، اگر سننا ہی چاہتی ہو اور جاننا ہی چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ آگ بھی وزیر کی بیٹی کی لگائی ہوئی ہے، یہ فتنہ بھی اسی نے اٹھایا ہے، اور اس بار بھی جو شرط ہے اسی کے کہنے پر میرے آگے رکھی گئی ہے۔ پہلی شرط تو ہم طوطوں کی وجہ سے جیت گئے تھے، لیکن اس بار مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس شرط کو جیت پائیں گے۔ شہزادی مہنور نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل میں نکال ہی لوں۔ تو شہریار نے نئے محل کا وزٹ کرنے، محل کی سیر کرنے، اس کے کمروں کو دیکھنے، اور پھر وزیر کی بیٹی کی لال شہزادی والی بات اور لال شہزادی کے خون سے لال بننے والی بات، اور پھر اسی طرح کے سارے جو معاملات تھے وہ شروع سے آخر تک اس نے شہزادی مہنور کو سنا دی۔ بات سن کے شہزادی مہنور کسی سوچ میں چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی اور اس نے شہریار کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شہریار نے بھی یہی سمجھا کہ میری بات نے شہزادی کو اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ وہ بھی اب اندر ہی اندر رو رہی ہے، پچھتا رہی ہے کہ اب 3 مہینے تک تو ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری زندگی ہے، اور 3 مہینے بعد ظاہری بات ہے کہ شرط نہ پوری کرنے پر شہریار کا سر، یعنی میرے شوہر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب شہزادی اس سوچ میں چلی گئی ہے، شہریار یہی سوچنے لگا، اور ادھر شہزادی جو تھی اس کی سوچ یہ نہیں تھی۔ شہزادی بہت ہمت والی تھی، بہت بہادر تھی، اس کی سوچ یہ نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی، غور و فکر کرتی رہی، پھر اس نے شہریار کو مخاطب کیا، لال شہزادی کا پتہ لگ سکتا ہے، لال مل سکتے ہیں، مجھے ایک راستہ آتا ہے کہ اس راستے پہ چل کے ہم لال شہزادی کا پتہ لگا سکتے ہیں اور وہ لال جو ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ تو اب کی بار شہریار ایک دفعہ پھر اچھل پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جسے پوری دنیا میں کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، جس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکا، جسے کوئی بھی آج تک پہنچ نہیں سکا، تو شہزادی مہنور کہہ رہی ہے کہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے اور مجھے اس تک پہنچنے کا راستہ آتا ہے۔ تو شہریار نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بتاؤ، میرے پاس 3 مہینے کی مہلت ہے، مجھے 3 مہینوں میں ہر حال میں لال شہزادی کے لال لے کر آنے ہیں۔ تو شہزادی مہنور نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، میرے باپ کے دربار میں ایک بہت ہی عمر رسیدہ، بہت ہی بوڑھا آدمی آیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا
عالم فاضل ہے اور دنیا بھر کی ایسی ایسی باتیں جانتا ہے جو کہ ہم عام انسان نہیں جان سکتے۔ اس کے پاس بڑا علم تھا، وہ اپنے علم سے ایسی ایسی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ جو بظاہر سننے میں ناممکن معلوم ہوتی تھیں، لیکن کیونکہ وہ ایک بہت ہی عمر سیدھا سا بابا تھا، اس لیے اس کی اکثر باتوں کو لوگ سچ مانتے تھے اور اسے جھٹلاتے نہیں تھے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ جو بابا بتا رہا ہے یہ بات سچ ہوگی، لیکن ہم بہرحال یہ کر نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم کہاں سے یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں جب چھوٹی تھی تو مجھے بھی بڑی دلچسپی تھی کہ جب بھی وہ بابا ہمارے سلطنت میں آیا کرتا تھا تو میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے باپ کو بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ جو اپنا علم تھا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا۔ تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، تو میں بھی اس کی بہت ساری باتیں سنتی رہتی تھی، اور بہت ساری باتیں سن کر کہ اس وقت کیونکہ میرا ذہن اتنا زیادہ پختہ نہیں تھا، میں ایک بچی تھی، تو میں بھی ان چیزوں کو بس ایک الف لیلائی داستان کی طرح سن لیا کرتی تھی کہ چلو یہ بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ تو ایک بار مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، میں اتنی کم سن نہیں تھی، 12-13 سال کی رہی ہوں گی، کہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن جب وہ میرے بادشاہ باپ کے ساتھ ایک نشست گاہ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہاں سے دور ایک جنگل میں ایک ایسا جنگل ہے شمال کی طرف، اس جنگل میں کوئی بھی انسان دن کو یا رات کو نہیں جا سکتا۔ وہ جنگل اس قدر گھنا جنگل ہے کہ اسے اندھیرے کا جنگل کہا جاتا ہے، نہ دن کو نہ رات کو وہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اس قدر اندھیرا اس جنگل میں ہے۔ شمال کی طرف اگر اس جنگل کو کراس کر لیا جائے، وہ جنگل پار کر لیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جنگل بغیر رکے پار کرنا ہے۔ جنگل اتنا لمبا ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 دن اس کو پار کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن ان 3-4 دنوں میں آپ راستے میں کسی جگہ پر بھی رک نہیں سکتے۔ تو ان 3-4 دنوں میں آپ راستے میں کسی جگہ پر رک نہیں سکتے۔ اگر آپ راستے میں کسی جگہ پر رکتے ہیں تو پھر آپ جنگل کی بھول بھلائیوں کا شکار ہو جائیں گے، وہ سیدھا راستہ غائب ہو جائے گا اور ٹیڑھے میڑھے راستے آ جائیں گے، اور آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کون سے راستے پر آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے 3 سے 4 دن تک وہ جنگل آپ نے بنا رکے پار کرنا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی کسی جگہ پر رکیں گے نہیں، مسلسل چلتے رہیں گے، اور مسلسل چلتے رہتے ہوئے ہی آپ اس جنگل کو پار کریں گے۔ جب آپ اس جنگل کو پار کر جائیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت نیلے رنگ کے پانی کا چشمہ آئے گا۔ وہ نیلے رنگ کے پانی کا جو چشمہ ہے وہ بہتا ہوا چشمہ ہے، وہ پانی ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف کو جا رہا ہے۔ جب آپ اس چشمے کے اوپر پہنچیں گے تو آپ نے جب اس چشمے کے اوپر پہنچ گئے تو آپ نے اپنی نظر اس چشمے کے پانی میں رکھنی ہے۔ جس طرف سے وہ پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اس طرف سے ہر 10 یا 15 منٹ بعد ایک لال شہزادی کا بہتا ہوا آتا ہے۔ جیسے ہی وہ لال پانی کے قریب سے گزرے گا، اگر کوئی آدمی اسے اٹھا لے تو اسے لال شہزادی کا ایک لال حاصل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح تھوڑی دیر میں 10 یا 15 منٹ کے وقفے میں دوسرا لال آئے گا، پھر وہ اسے اٹھا لے تو اسے دوسرا لال حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی جتنے بھی لال اکٹھے کرنا چاہے وہ لال شہزادی کے لال اکٹھے کر سکتا ہے۔ تو یہ بات جب اس بزرگ نے میرے بادشاہ باپ کو بتائی تو میں وہاں پر موجود تھی۔ اب میں نے اس وقت اس بات کو
سنجیدہ نہیں لیا، اور نہ ہی میں نے وہ لال حاصل کرنے تھے، اور نہ ہی مجھے وہاں پہ جانا تھا، اور نہ ہی مجھے اس جنگل سے گزرنا تھا۔ تو یہ باتیں بتا کر کے وہ تو چلا گیا۔ آج جب تم نے مجھ سے بات کی کہ تمہیں لال شہزادی کے لال لانے کے لیے کہا گیا ہے، تو مجھے اس عالم کی، اس بابا کی بتائی ہوئی یہ بات یاد آ گئی، اور اگر اس بات کو میں صحیح مان لوں، اگر اس نے سچ بولا تھا، تو یہاں سے شمال کی طرف اگر تم چلنا شروع کرو گے اور تمہارے پاس ایک اچھی نسل کا تیز رفتار گھوڑا موجود ہو، تو میرے خیال میں 10 سے 15 دن میں تم اس جنگل تک پہنچ جاؤ گے جو جنگل اس عالم بابا نے بتایا تھا۔ جب 10 سے 15 دن میں تم اس جنگل میں پہنچ جاؤ گے تو تم نے گھوڑے کو جس قدر رفتار سے وہ بھاگ سکتا ہے، تم نے اس گھوڑے کو بگانا ہے، اور اپنا 3 سے 4 دن کا جو جنگل کا سفر ہے کوشش کرنی ہے کہ تم گھوڑے کے ساتھ ہی طے کر لو۔ لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ گھوڑا تھکتا ہے اور تم اس کے ساتھ 3 یا 4 دن کا یہ سفر طے نہیں کر سکتے، تو جہاں پر بھی تم نے گھوڑے سے اترنا ہوا، تم 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا سکتے۔ تم اتر کے گھوڑے سے فٹافٹ تم پیدل چلو، بھاگو، جیسے مرضی چلو، لیکن 10 سیکنڈ سے زیادہ تم نہیں رک سکتے، ورنہ اس جنگل کا طلسم آن ہو جائے گا اور تم اس جنگل کی بول بلائیوں میں پھنس جاؤ گے۔ 3 سے 4 دن اگر تم اس جنگل کو پار کرنے میں لگا دیتے ہو، تو اس کے بعد تم اس چشمے پر پہنچ جاؤ گے۔ پھر تم ان لالوں کو اکٹھا کرو، ہر 10 یا 15 منٹ کے بعد اگر ایک لال آتا ہے، ایک لال تم اٹھاؤ گے، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ اگر تم اس محل کے 100 کمرے بھی ہیں تو تم 100 لال زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اندر اندر اکٹھے کر لو گے۔ جب تم ایک دن کے اندر اندر 100 لال اکٹھے کر لو گے تو یہ تمہارا جو سفر ہے زیادہ سے زیادہ 20 یا 21 دن کا بنے گا۔ 15-16 دن تمہیں جنگل کے راستے تک پہنچنے میں لگ گئے، اس کے بعد 3-4 دن تمہیں جنگل کراس کرنے میں لگ گئے، اس کے بعد 1-2 دن تمہیں لال اکٹھے کرنے میں لگ گئے، تو زیادہ سے زیادہ 20-21 دن کی اس جد و جہد کے بعد تم لال شہزادی کے لال حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوگے۔ پھر اس کے بعد تم نے واپس پیدل چلنا شروع کرنا ہے اور تم نے اپنے گھوڑے تک پہنچنا ہے۔ جب گھوڑے پر تک تم پہنچو گے تو 10 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا۔ اس 10 سیکنڈ کے اندر اندر اگر تم گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکلو تو تم گھوڑے کے ساتھ واپس آ جاؤ گے، ورنہ تمہیں پیدل ہی سفر کرتے ہوئے اس جنگل کو کراس کرنا ہوگا۔ جب 10 سیکنڈ کے اندر تم گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنگل کے طلسم سے نکل آؤ گے تو تم واپس پھر جنگل سے باہر نکلنے کے بعد 15 سے 20 دن کے اندر آرام کرتے ہوئے بھی اگر تم پہنچو تو یہاں پر پہنچ چلو گے۔ 3 مہینے کا ٹائم تمہیں بادشاہ نے دیا ہے۔ میرے خیال میں تمہارا یہ آنے اور جانے کا سفر 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ طے ہو جائے گا۔ 1 مہینہ تمہارے پاس بچے گا، وہ تم یہاں گھر پر گزارنا، اپنی سفر کی تھکاوٹ اتارنا، اپنے معاملات دیکھنا۔ تمہیں ان دنوں میں کوئی کام نہیں کہے گا، تمہیں صرف کھانے پینے کو ملے گا اور تم گھر میں بیٹھ کے آرام کرو گے۔ تو جاؤ، چلے جاؤ۔ اب اس بات کو، اس عالم بابا کی بات کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ سچ کہتا تھا یا جھوٹ کہتا تھا، لیکن اب کوشش کیے بغیر تو ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اس کی بات میں ذرا سی بھی صداقت ہے اور وہ سچا تھا تو تم جاؤ اور جا کر کے اس چیز کا پتہ کرو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ شہزادی کے اتنے ہمت بندانے پر شہریار کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اب اس بات کو آزماؤں گا۔ میں لڑے بغیر ہارنا نہیں چاہتا، میں کوشش کے بغیر اس چیلنج کو ہارنا نہیں چاہتا، اس لیے اب میں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر جاؤں گا، تمہارے کہے کے مطابق میں سب کچھ کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کامیاب واپس آؤں گا۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ،
اور آج سے ہی تم اپنے سفر کی تیاری شروع کر دو۔ بادشاہ کو جاتے جاتے بتا دو کہ بھئی تم لال شہزادی کے لال کی تلاش میں جا رہے ہو، اور تمہاری جو واپسی ہے وہ 3 مہینے کے اب بعد ہوگی، اور تم 3 مہینے کے بعد یہاں آؤ گے۔ لو جی، شہریار نے بادشاہ کو اطلاع دی اور پھر اپنے سفر کے کچھ اخراجات بادشاہ سے بھی لیے، ایک تیز رفتار گھوڑا اور کچھ کھانے پینے کا سامان جو کہ اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شہریار ایک ایسی زندگی ایک ایسے عرصے تک گزار چکا تھا کہ اسے راستے کے سفر کی سختیوں کا کچھ فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک جنگل کی زندگی گزار چکا تھا۔ اسے کھانے پینے کی چیزوں کی فکر نہیں تھی، وہ کچھ بھی کھا کر کے اپنا گزارا کر سکتا تھا، وہ پتے تک کھا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک جنگل کا باسی تھا اور اس نے ایک زندگی کا بڑا حصہ جنگل میں گزارا تھا۔ لو جی، اللہ کا نام لے کر شہریار رخصت ہوا اور پھر اس نے شمال کی طرف شہزادی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق سفر شروع کر دیا۔ شہریار کا سفر جاری و ساری تھا، اور پھر اسی طرح سفر کرتے 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 15 سے 16 دن بیت گئے، اور آخر کار ایک اتنا گھنا سیاہ جنگل شہریار کے سامنے کھڑا تھا کہ شہریار کو یقین ہو چلا کہ اگر یہ سیاہ جنگل آ چکا ہے، اس راستے میں اب اسے داخل ہونا تھا، اور دوسری طرف اس نے 3 یا 4 دن کے سفر کے بعد نکلنا تھا، تو اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر یہ جنگل موجود ہے اس عالم بابا کے کہے کے مطابق، تو پھر اس جنگل کی دوسری طرف وہ نیلے پانی کا چشمہ بھی ضرور ہوگا جہاں پر لال آتے ہیں۔ اس کی امید باندھ آئی تھی۔ اس نے جنگل میں داخل ہونے سے پہلے 1-2 دن ریسٹ کرنا، گھوڑے کو ریسٹ دینا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ 3 یا 4 دن کا جو سفر ہے، گھوڑے پر اگر وہ اس سفر کو کرے گا تو یہ سفر اس کا زیادہ سے زیادہ کٹ جائے گا۔ جس نسل کا صحت مند گھوڑا وہ اپنے ساتھ لے کر کے چلا تھا، یہ گھوڑا اگر مسلسل بھاگتا رہے تو 1 یا 1.5 دن کا جو سفر ہے یہ گھوڑا اس کا کٹوا دے گا، اور باقی 2 یا 2.5 دن کا سفر وہ پیدل کرے گا۔ تو اب اس نے اسی چیز کو سوچ کر گھوڑے کو ریسٹ دیا، اسے وہاں سے چارہ اکٹھا کر کے دیا، خود پانی وغیرہ پیا، اور جو کچھ بھی اس جنگل کے قریب اسے کھانے پینے کو میسر آ سکتا تھا کھا پی کر کے اپنا گزارا کیا۔ 2 دن کے ریسٹ کے بعد اب اسے اپنے اس مشن پر نکلے ہوئے 18 دن ہو چکے تھے۔ 2 دن کے ریسٹ کے بعد جب اسے 18 دن ہوئے تو اللہ کا نام لے کر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر اس بھول بھلیاں والے جنگل میں وہ داخل ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس نے اس جنگل کی ایک خوبی تھی جو کہ شہزادی نے بتائی تھی کہ اگر سیدھا چلتے رہو گے، بے شک اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، تو اگر بالکل سیدھا چلتے رہو گے تو وہی راستہ دوسری طرف نکلے گا۔ تو اس لیے شہریار کو اس بات کا علم تھا کہ روشنی ہو یا نہ ہو اس نے بالکل سیدھا چلنا ہے۔ گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ جنگل کو کراس کرتا چلا جا رہا تھا، اور اسی طرح شہریار کا سفر جو ہے وہ کٹتا چلا جا رہا تھا۔ سارا دن ساری رات گھوڑا بھاگتے بھاگتے گھوڑے کی اپنی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ گھوڑا چاہتا تھا کہ وہ کہیں رکے، لیکن شہریار رکنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب شہریار نے دیکھا کہ اب گھوڑا مزید برداشت نہیں کر سکے گا اور گر پڑے گا، تب شہریار نے ایک دم سے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے پر سے چھلانگ لگا کر کے سیدھا پیدل چلنا شروع کر دیا۔ گھوڑا اس نے وہیں پر چھوڑ دیا تھا اسی جنگل میں۔ گھوڑے کے ساتھ کیا ہوگا، واپسی پہ گھوڑا اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بات کی اسے کوئی بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ اپنے مشن پر تھا، اسے اپنا چیلنج پورا کرنا تھا، اس نے وہ کام کرنا تھا جو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ شہریار کا پیدل سفر جاری تھا۔ شہریار بنا رکے، کبھی آہستہ سپیڈ میں، کبھی تیز رفتاری سے، وہ مسلسل سیدھ میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔
حتیٰ کہ اس سے سامنے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اندھیرا اس قدر تھا، مگر اسے یہ پتہ تھا کہ یہی سیدھا راستہ اس کی منزل پہ جاتا ہے، اس لیے وہ بنا کسی جگہ رکے، بنا کسی اور کام میں پڑے، سیدھا اس راستے سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ بھوکا پیاسا وہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ 10 سیکنڈ سے زیادہ رکنا اس جنگل میں اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اور پھر اسی طرح بھوکا پیاسا اس جنگل سے گزرتا ہوا مزید 2 سے 2.5 دن کے اندر شہریار آخر کار اس جنگل سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ اس جنگل سے باہر نکلا، اس جنگل سے باہر نکلتے ساتھ ہی بالکل سامنے نیلے رنگ کے پانی کا چشمہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ پانی کا وہ جو چشمہ تھا اس میں پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، پانی میں پتھر پڑے ہوئے تھے اور بالکل صاف و شفاف نیلے رنگ کا پانی ان پتھروں کے اوپر سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ کوئی گہری جھیل نہیں تھی، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں سے اسے لال نکالنے میں کوئی دقت پیش آتی، لہٰذا وہ چلتے چلتے سیدھا اسی چشمے میں اتر گیا۔ سب سے پہلے اس نے پانی پیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھو کے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا، کھانے پینے کی چیزیں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے اپنے مطلب کی چند چیزیں نظر آ ہی گئیں جن کو کھا کر کے وہ گزارا کر سکتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ چشمے کے پانی کے طرف متوجہ ہوا، کیونکہ اب اسے لال شہزادی کے لال کی آمد کا انتظار تھا۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف سے لال شہزادی کا لال بھی بہہ کر آنا تھا۔ لال شہریار جانتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، ایک چمکدار پتھر بالکل ہیرے کی طرح، لیکن وہ سرخی مائل ہوتا ہے، اسی کو لال کہتے ہیں، اور یہ بہت قیمتی پتھر مانا جاتا ہے۔ تو اب شہریار اس چشمے میں کھڑا لال کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر واقعی ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس چشمے میں کھڑے کہ اس نے ایک پتھر جو کہ بالکل لال کی طرح معلوم ہو رہا تھا بہتا ہوا دکھائی دیا۔ شہریار نے اس پتھر کو جٹ سے اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہی لال شہزادی کا لال ہے جو کہ بہہ کر کے آیا ہے۔ اس لال کو اس نے چشمے کے کنارے پر رکھا اور پھر دوسرے لال کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک اور لال وہیں سے گزرا۔ اس بار بھی شہریار نے اس لال کو پکڑ لیا اور اسے بھی اس نے کنارے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تیسرے لال کا انتظار شروع کر دیا۔ اسے اس محل کے کمروں کے مطابق سے لال چاہیے تھے۔ اس محل کے تقریباً 60 کمرے تھے، وہ 60 کمروں کے لیے 60 لال حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بات شہریار کے دل میں اور کھٹک رہی تھی کہ یہ جو لال آ رہے ہیں یہ کس طرف سے آ رہے ہیں، یہ ندی کیوں ان لالوں کو لا رہی ہے، اور یہ لال کون سی جگہ سے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ جاننا بھی بے حد ضروری تھا۔ اب شہریار نے کیا کیا، اس نے کہا کہ چلو میں نے 8-10 لال تو اکٹھے کر لیے ہیں، تو کیوں نہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ لال جو ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے شہریار نے اس ندی کے کنارے، اس چشمے کے کنارے جس طرف سے وہ پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس کے کنارے کنارے پیدل چلنا شروع کر دیا، اور وہ اب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ لال جو ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں۔ چلتے 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 ایک دن ایک رات بیت گئی، اور وہ لال مسلسل آئے چلے جا رہے تھے، اور وہ چشمہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ لیکن شہریار نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ مسلسل اس چشمے کے نکلنے والی جگہ پر کہ یہ چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ اصل میں وہاں پر جانا چاہ رہا تھا، تو وہ چلتا رہا، اور پھر اسی طرح وہ اگلے دن ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ کی 4 دیواری ہے جو کہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اس 4 دیواری کے نیچے ایک جگہ شگاف ہے، جس جگہ سے وہ شگاف ہے وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ پانی
نکل کر کے پتھروں پر سے ہوتا ہوا یہی چشمہ بنا رہا ہے، اور وہی شگاف جو ہے وہ اس باغ میں داخلے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بلند دیواریں اس باغ کی دکھائی دے رہی تھیں، اس باغ کے اندر داخل ہونا کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اب اس میں داخل ہونے کا ایک آسان طریقہ یہی تھا کہ اسی چشمے وہ چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا تھا، اسی چشمے کے ذریعے سے، اسی سوراخ میں سے اندر باغ میں چلا جائے۔ لہٰذا شہریار نے اس باغ میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ بہرحال یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ پانی کا چشمہ کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور لال اس میں سے کیوں آ رہے ہیں، اور وہ لال کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ لہٰذا شہریار اسی شگاف میں سے گزرتا ہوا باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ باغ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ پانی کا چشمہ تھوڑی ہی دور سے اسے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چشمہ زمین میں سے نکلا ہوا تھا، اور وہ زمین میں سے پھوٹ کر اس شگاف کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس شگاف سے ہوتا ہوا وہ پھر آگے پتھروں سے ہوتا ہوا دور تک جا رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر زمین سے وہ چشمہ پھوٹا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بالکل جہاں پر وہ چشمہ پھوٹا ہوا ہے وہاں پر ایک لڑکی ہے جو کہ سو رہی ہے۔ وہ لڑکی سو رہی ہے، اور اس کے سیدھے ہاتھ کی جو انگلی ہے، سب سے چھوٹی انگلی جو ہے، اس کو ہلکا سا زخم ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس زخم میں سے ایک قطرہ خون کا وہ اس پانی پہ گرتا ہے، جو پانی زمین سے نکل رہا ہے، جو چشمہ زمین سے پھوٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ قطرہ خون کا اس پانی میں گرتا ہے، وہ لال بن جاتا ہے، اور وہ بہتا ہوا شگاف کی طرف جاتا ہے، اور شگاف سے باہر چشمے کی طرف نکل جاتا ہے۔ شہریار کو یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہی لال شہزادی ہے، مگر لال شہزادی سو رہی تھی۔ شہریار نے لال شہزادی کو اٹھانے کی، جھنجھوڑنے کی، جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک چیز شہریار نے جو نوٹ کی وہ تھوڑی عجیب تھی۔ ایک گدا تھا، تکیہ سا، وہ اس شہزادی کے پاؤں کے نیچے تھا، اور ایک تختی تھی جو کہ لکڑ کی تھی، وہ اس کے سر کے نیچے تھی۔ یہ کام شہریار کو تھوڑا عجیب معلوم ہو رہا تھا کہ گدا، تکیہ جو ہوتا ہے وہ عموماً سر کے نیچے ہوتا ہے، اور تختی جو ہوتی ہے اسے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے گدا اٹھایا، اور اس گدے کو پاؤں کے نیچے سے نکال کر لال شہزادی کے سر کے نیچے رکھ دیا، اور اس کو تختہ جو تھا لکڑ کا اس کو اٹھایا، اور اس نے اسے شہزادی کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ جیسے ہی شہریار نے یہ کام کیا، اس شہزادی نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شہزادی کیا تھی؟ چاند کا ٹکڑا تھی۔ لال شہزادی جس کے خون سے لال نکل رہے تھے، اللہ رب العزت نے اسے کیسا رنگ روپ دیا ہوگا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے سامنے شہریار کو بیٹھا پایا۔ اس نے شہریار کو ایک نظر دیکھا، اور پھر وہ رونے لگی۔ شہریار نے پوچھا کہ اے شہزادی، تم کون ہو، اور مجھے دیکھ کر تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، میرا نام لال شہزادی ہے، اور تمہیں دیکھ کر رو اس لیے رہی ہوں کہ بہت عرصے بعد، سالوں بیت گئے، میں نے کوئی انسان کا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ تم آج بہت سالوں بعد مجھے نظر آئے ہو۔ تم انسان ہو، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ورنہ تم یہاں پر مارے جاؤ گے۔ شہریار نے کہا، مجھے بتاؤ میں کیوں مارا جاؤں گا؟ کون مجھے مارے گا؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ لال شہزادی کہنے لگی، تم ان باتوں میں میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو، بس یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اتنے عرصے بعد میں نے ایک انسان کا بچہ دیکھا ہے اور وہ بھی مارا جائے۔
دوستو، داستان گل صنوبر کا دوسرا حصہ آج میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ بہت لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہر روز میں آپ کو اس کا ایک حصہ سنایا کروں گا۔ 1 گھنٹے کی وائس ریکارڈنگ میں ڈیلی کرتا ہوں۔ آج کی کہانی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔